فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العلي العظيم۔ معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دینی ساتھیوں، سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ بہت مشہور آیت ہے، آپ لوگ بھی یقیناً اس سے بار بار سنتے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ذہن کے قریب بھی ہوگی۔ کیا ترجمہ ہے؟ قل کا معنی ہے کہہ دیجئے۔ یہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، اپنے امتی سے، جو لوگ آپ کو ماننے والے ہیں ان سے، سب سے کیا کہہ دیجئے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، ہر بات میں کہتے ہو کہ بھئی اللہ جو کرے گا، اللہ کے ہر فیصلے پر ہم راضی ہیں، ہر چیز اللہ کے حوالے اور سپرد کرتے ہو، اور اللہ کی محبت دکھلاتے ہو کہ بھئی ہمیں اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کی خوشنودی مقصود ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس طرح کی باتیں عموماً آتی رہتی ہیں ہم لوگوں کی زندگی کے روزمرہ معاملات میں۔ ان کلمات کا کہنا، ان کا برتنا، ان کا عمل میں لانا، یہ ہم لوگوں کی فطری ضرورتیں ہیں۔ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسی بات کہتے ہو کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو میری اتباع کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تو میری اتباع کرو۔ اتباع تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، پیروی کرنا، بات ماننا، ان کے خلاف نہ جانا۔ تو میری بات مانو، میری اتباع کرو۔ دو باتیں اس میں نکل کر آ گئیں جو بالکل واضح ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے، اور دوسری یہ کہ اللہ سے سچی محبت وہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہو۔ یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے تمام کر کے دے دیا ہے۔ اب اس میں الگ سے کسی قیاس کی ضرورت ہے، الگ سے کسی تعویل کی ضرورت ہے، الگ سے کسی تفسیر کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل واضح طور پر، واضح الفاظ میں، صاف صاف لفظوں میں، مشہور معروف الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں ادا فرمائی ہیں۔ اس میں کسی تعویل کی، کسی تفسیر کی، کسی تشریح کی اور کسی منطق اور فلسفے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بالکل واضح بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تبھی مانی جائے گی جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس کا فائدہ ہے۔ کیا فائدہ بتلایا؟ یغفر لکم ذنوبکم، نہیں، پہلے بتلایا قل ان کنتم تحبون اللہ یحببکم اللہ، یہی ہے نا۔ پہلا فائدہ یہ ہے
کہ اگر ہم اس طریقے سے اللہ سے محبت کرنے لگیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ہی نہیں، آپ لوگوں کو بھی یہ نہیں لگتا ہوگا کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرے وہ کسی پریشانی میں پڑا رہے یا اس کو پریشانی معلوم ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بھئی اللہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، ساری چیزیں اس کے منشا، ارادے، مشیت اور قدرت سے چلتی ہیں۔ وہ جس سے محبت کرنے لگے وہ پریشان ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، بظاہر دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ ان کے ساتھ کافی پریشانیاں ہیں، دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کافی پریشانیاں ہیں، مگر وہ پریشانیاں اس بندے کے لیے لذتیں ہیں جس سے اللہ محبت کر رہا ہے اور وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے۔ یہ تو انہی کے نصیب کی باتیں ہیں جن کو یہ حاصل ہے، جن کو حاصل نہیں تو عقل کے ذریعے، کیلکولیشن کے ذریعے اس کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تم اللہ سے محبت کرنے لگو گے اور اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تو اس کے بعد تمہارے نامہ اعمال میں گناہ باقی ہو، یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جس کو ہم رزلٹ کہتے ہیں، نتیجہ کہتے ہیں، جس کو ہم خاصہ اور لوازم کہہ سکتے ہیں، اس طور پر نامہ اعمال سے اللہ گناہوں کو مٹا دیں گے، پاک صاف کر دیں گے۔ یہ ان دونوں طرفہ محبتوں کا لازمی رزلٹ ہے جو آنا ہے۔ بہرحال مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت تو سبھی لوگ کہتے ہیں۔ کون ایسا مسلمان ہے جو یہ کہتے کہ ہم کو اللہ سے محبت نہیں ہے؟ وہ لوگ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں جو بالکل گنہگار ہیں۔ ہم لوگ گھر سے نکلے اور مسجد آئے، کچھ مسلمان وہ بھی ہیں جو ٹوپی اور سفید کرتا پہن کر گھر سے نکلے اور دارو کھانے گئے، کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ میں کوئی ذاتی بات نہیں بول رہا ہوں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو وہ گنہگار بھی ہیں جو کبھی جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے اور کوئی نیکی کا کام بھی نہیں کرتے اور گناہوں کی بہتات ان کے یہاں ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور جو ان سے کم درجے کے گنہگار ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ اور جو ادنا درجے کے ایمان والے، ادنا درجے کے نیک عمل کرنے والے ہیں، جو درمیانی درجے کے ہیں اور جو اعلیٰ درجے کے متقین ہیں، ہر ایک طبقہ کا دعویٰ اور نعرہ یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بلکہ اگر بات ہو تو ہر طبقہ ایک دوسرے سے زیادتی کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ تو معصیت اور منکرات والوں کی میں نے بات کیا، ایک ضلالت اور بدعت والوں کی بات بھی کری ہے۔ وہ لوگ جو عین دین پر قائم ہیں، عین قرآن کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دیتے ہیں، سنتوں کے پابند ہیں، ان کو شرک، کفر، بدعت، ضلالت اور خواہشات نفس سے بہت دوری ہے، دوری بنا کر رکھتے ہیں۔ نہ وہ کسی شرک کے کام میں پڑتے ہیں، نہ کفر کے کام میں، نہ بدعت کے کام میں اور نہ رسم و رواج میں۔ ہر وہ چیز جو کہیں سے بھی دین و ایمان، تقوی، طہارت، ورع اور تقوی کو مجروح کرے، ان میں سے کسی کے قریب نہیں جاتے۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے، اور وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے اور وہ لوگ جو بدعت میں مبتلا ہو گئے اور وہ لوگ جو ان دونوں میں مبتلا تو نہیں ہوئے ہیں، تو صحیح عقیدے پر مگر خواہشات نفس کی گندگیوں میں ملوث ہو گئے، رسم و رواج میں ملوث ہو گئے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی محبت ہے۔ یہ سب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے، اور ہر ایک اپنی عقل کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، اپنے بات کرنے کے ڈھنگ کے اعتبار سے دلائل پیش کرتا ہے، اپنی باتوں کو مدلل کرتا ہے، ہر ایک کرتا ہے۔ مگر میں یہاں پر جو بتلانا چاہتا ہوں، بس وہ یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر عقل سے مدلل کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، یہاں کسی منطق اور فلسفے کی جگہ ہی نہیں ہے، تعویل اور تشریح کی جگہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت میں بطور وضاحت، بطور تفصیل، بطور تشریح اور تعویل ہر ایک کے طور پر اللہ نے بالکل واضح بات کہہ دی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ کوئی بھی طبقہ ہو، کوئی بھی انسان ہو، کچھ بھی دعویٰ کرے، دعوے کے بعد اس کے اعمال سے پرکھ لیا جائے گا، دعوے کی اس کے بعد دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک نتیجہ نکلا، نتیجہ کیا نکلا؟ کہ ہر چیز اپنی عقل سے ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ بس یہ میرا آج اہم نکتہ ہے، ہر چیز اپنی عقل کی طاقت سے حاصل نہیں کر سکتے۔ جو چیز ہم حاصل کرتے ہیں، یا جو معلومات حاصل کرتے ہیں، ان کا 3 ذریعہ اللہ نے ہمارے پاس دیا ہے، 3 قوتیں۔ پہلی قوت کو آپ کہہ سکتے ہیں قوت بدن کہہ سکتے ہیں، اور دوسری قوت کو قوت عقل کہہ سکتے ہیں۔ تیسری قوت کو کیا کہیں گے میں ابھی نہیں بتلاؤں گا، تاکہ آپ کے ذہن انتظار کریں یہ تیسری قوت کیا ہے جس سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پہلی قوت بدن، اور بدن میں 5 طرح کی قوتیں ہیں جس سے معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ بدن میں 5 طرح کی قوتیں اللہ نے رکھی ہیں جن سے معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، دیکھنے کی قوت، اس سے معلومات حاصل ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے کون ہے، کیسا ہے، یہ معلومات ہوتی ہے، دیکھنے کی قوت۔ نمبر 2، سننے کی قوت، آواز سے معلوم ہوتا ہے، جانکاری ملتی ہے ہم کو کیا ہو رہا ہے، ملتی ہے نا، آواز سے جانکاری ہی ملتی ہے۔ نمبر 3، سونگنے کی قوت، مہک سے ہم کو جانکاری ملتی ہے کیا ہے، کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، تازہ ہے، سڑا ہے، بدبودار ہے، خوشبودار ہے، بدن سے وہ سونگنے سے وہ ملتی ہے، معلومات ملتی ہے۔ اور نمبر 4، منہ کے اندر دو طرح کی قوتیں ہیں، ہم نے اس کو ایک گنا ہے۔ نمبر 1، چکھنے سے معلومات حاصل ہوتی ہے، اور منہ میں اللہ نے کلام کرنے کی قوت دی ہے، اس سے بھی معلومات دی اور لی جاتی ہے۔ اور نمبر 5، احساس، جو ہمارے پورے بدن میں ہے اور الگ الگ ڈھنگ کا ہے۔ ہونٹوں کے احساس الگ ہیں، پلکوں کے احساس الگ ہیں، گردن کے احساس الگ ہیں، اور آگے یہ جو حلق ہے اس کے احساس الگ ہیں، ہاتھوں کے احساس الگ ہیں، پیروں کے احساس الگ ہیں۔ کسی چیز کو ہونٹوں سے آپ چھو کر معلوم کرتے ہیں، اور کسی چیز کو آپ دانتوں سے لڑا کر معلوم کرتے ہیں، اور کسی چیز کو آپ بدن کے دوسرے حصے میں لگا کر معلوم کرتے ہیں، کسی چیز کو چھو کر معلوم کرتے ہیں۔ یہ قوت احساس اللہ نے الگ الگ ہمارے بدن میں ودیت کی ہے، رکھی ہے۔ ودیت کا معنی انسٹال کی ہے۔ ہم آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کون ہیں، یہ تو معلوم ہوا۔ آپ مرد ہے کہ عورت ہے، کالے ہیں کہ گورے ہیں، موٹے ہیں کہ ناٹے ہیں، وہ تو معلوم ہوا، لیکن آپ نرم ہیں کہ سخت ہیں، آپ ٹھنڈے ہیں کہ گرم ہیں، یہ تو آنکھوں سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ یہ تو پھر ہاتھ لگانے سے معلوم ہوگا۔ آپ نہا کر آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں، خوشبو لگا کر آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں، یہ نہ آنکھوں سے معلوم ہوگا
اور نہ ہاتھوں سے معلوم ہوگا، یہ تو پھر ناک سے معلوم ہوگا۔ تو الگ الگ قوتیں ہیں، ان کے اپنے الگ الگ مخصوص کام ہیں، جو کام ان کو دیے گئے وہ وہی کام کرتے ہیں، کوئی انٹرفیئر نہیں۔ خلاصہ کیا نکلا؟ یہ 5 قوتیں اللہ نے ہمارے بدن میں دی ہیں، جن سے ہم اس دنیا کی معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں اور ہماری زندگی رفتہ رفتہ چلتی ہے۔ ہم اپنے انتظام کو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو باقی رکھتے ہیں، ورنہ ہم باقی نہیں رہ پائیں گے، ہم نہایت درجے کے محتاج ہیں۔ نمبر 2، یہ تو ایک بحث پوری ہو گئی۔ نمبر 2، قوت عقل۔ عقل کی قوت سے بہت سی چیزیں معلوم کرتے ہیں، مثلا 2 دونا 4 اور 4 چوک 16، یہ کیسے؟ آنکھ سے معلوم ہوگا، ہاتھ سے معلوم ہوگا، یا سونگھ لیں اس کو یا چکھ لیں اس کو، نہیں معلوم ہوگا، یہ عقل سے معلوم ہوگا۔ سردی آئی، کیا ہمیں انتظام کرنا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کیسا پہننا چاہیے، کتنے ٹمپریچر کے پانی سے نہانا چاہیے، کون سا تیل اور شیمپو استعمال کرنا چاہیے، اس موسم میں کون سی خوشبو استعمال کرنا مناسب ہو سکتا ہے، یہ باتیں کیسے معلوم ہوتی ہیں؟ عقل اس کا فیصلہ کیا کرتی ہے۔ بہت سے کام ہیں، بے شمار کام ہیں، لاکھوں کروڑوں کام ہیں۔ میں 1-2 مثالیں دے کر گزر جاؤں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے عقل دی ہے، اس سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں، اسی سے جہاز اڑائے جاتے ہیں، اسی سے ٹرین چلائی جاتی ہے، اسی سے بسیں چلتی ہیں، کار چلتی ہیں، اسی سے بے پناہ رفتار میں ہم چلتے ہیں اور ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اسی سے ہم زمین کی تہہ میں اتر جاتے ہیں اور آسمان کی اونچائیوں پر ہم رہتے ہیں اور حادثات سے محفوظ بھی رہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عقل کی قوت کا کمال ہے۔ ہم کائنات کی چیزوں کو مسخر کرتے ہیں، ہم ان پر راج کرتے ہیں، ان پر حکومت کرتے ہیں۔ شیر، ہاتھی، چیتے، بڑے بڑے طاقتور جانور اور بڑے بڑے طاقتور سمندر اور بڑے بڑے طاقتور پہاڑ، کوئی ہمیں ہرا نہیں پاتا۔ یہ کشمکش اور مقابلے صدیوں سے، زمانوں سے چلے آ رہے ہیں، لیکن انسانوں کی حکومت تب سے قائم ہے ان چیزوں پر اور قیامت تک قائم رہے گی۔ کبھی وہ ہمارے ساتھ حادثے کر دیں، لیکن ان کے حادثے جزوی ہوتے ہیں، کلی نہیں ہوتے۔ ہماری حکومت ان کے اوپر جزوی نہیں، کلی ہے۔ 1-2 حادثوں سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم ان جانوروں کو غلام ہو گئے، ہم ہی حاکم ہیں، ہمیں ان کے اوپر راجا ہیں۔ یہ جو راج ہم کر رہے ہیں، یہ عقل کی قوت سے کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں ہے جو بھینس کو ہرا دے، جو پہاڑ کو توڑ دے، جو چاند پر پہنچنے کا کوئی راستہ بنا لے۔ یہ ہاتھ کا کمال نہیں ہے، عقل کا کمال ہے۔ تو یہ 2 قوتیں اللہ نے ہمارے پاس دی ہیں۔ ایک تیسری قوت ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، لیکن وہ قوت کیا ہے اور وہ قوت کیسی ہے؟ وہ عجیب ہے، وہ عجیب ہے۔ وہ قوت وحی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی، جس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی آپ جانتے ہیں؟ بتائیں۔ غار حرا، بچے بھی جانے الحمدللہ، مگر بہت سے لوگ شاید تردد میں ہیں۔ غار حرا سے جس وحی کی ابتدا ہوئی، وہ وحی کیا ہے اس کو سمجھیے گا، یہ قرآن کیا ہے اس کو سمجھیے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کیا ہے اس کو بھی سمجھیے گا، ان 2 جملوں میں، 4 جملوں میں۔ جیسے اللہ نے ہمیں یہ قوتیں دی ہیں، قوت بدن اور قوت عقل، بس اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قوت وحی دی، جس کا نام قرآن ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ کیونکہ ہماری جو معلومات کا ذریعہ ہے قوت بدن، یہ بہت لمیٹیڈ ہے، بہت محدود ہے، اور جو قوت عقل ہے یہ بھی بہت محدود ہے۔ جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی عقل کی انتہا نہیں ہے، لیکن ہم اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے اس کی بہت جلدی انتہا ہے، اور جس دن آپ نے عقل کو پہچان لیا آپ دیکھ لیں گے کہ اس کی انتہا بہت نزدیک ہے، بہت چھوٹی عقل ہے۔ تو یہ جو چیزیں بدن سے بھی معلوم نہیں ہو سکتی اور عقل سے بھی معلوم نہیں ہو سکتی، یا تو یہ مانا جائے کہ ایسی چیزیں ہی نہیں ہیں، یا تو یہی مان لیا جائے کہ ایسی چیزیں ہی نہیں ہیں، یا پھر یہ مانا جائے کہ ایسی چیزیں ہیں تو وہ معلوم کیسے ہوں گی۔ دو میں سے ایک راستہ آپ اختیار کریں۔ اگر آپ یہ کہیں ایسی چیزیں نہیں ہیں تو آپ کو دنیا جھٹلا دے گی کہ نہیں، ایسی بھی چیزیں ہیں جن کو عقل سے نہیں طے کیا جا سکتا۔ زمین کے اندر کی چیزیں ہیں، آسمان کے اوپر کی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے حادثات ہوتے ہیں، کرامتیں اور معجزات ہوتے ہیں جن کو عقل کبھی حل نہیں کر سکتی۔ یہ دنیا میں رونما ہوتے ہیں، لیکن یہ ہوتے کیسے ہیں، کبھی عقلیں ان کو حل نہیں کر پاتی۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ ایسی چیزیں ہیں، تو جب ایسی چیزیں ہیں اور عقل ان تک پہنچ نہیں سکتی تو ان کی معلومات کہاں سے آئیں گی؟ جواب یہ ہے کہ ان کی معلومات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، وحی نازل فرمائی، کتابیں دیں، ان کے ذریعے ہمیں ان حالات کا علم ہوتا ہے۔ اب مختصراً ان ضروری حالات جن کا علم اس علم کی بنیاد پر ضروری تھا، میں ان کو گرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر ایک یہ کہ انسان مر کیوں جاتا ہے، کیوں مر جاتا ہے، انسان کس طریقے سے زندہ ہوا، پہلا انسان کون تھا، یہ چیزیں عقل کے ذریعے حل نہیں کی جا سکتی۔ پھر مرنے کے بعد کون سی چیز جدا ہو جاتی ہے، کون سی چیز ہمارے بدن سے نکل جاتی ہے کہ انسان مر جاتا ہے، یہ چیز کبھی عقل سے حل نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو پتہ لگا روح ایک شے ہے جو انسان کے اندر سے اگر نکل جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ نکلنے کی کیفیت میں بیان نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہاں بھی بہت سے سوال ہیں، ہو سکتا ہے کسی فرقے کو اعتراض ہو تو اعتراض نہ کریں، ان کے جتنے سوال ہیں سب کا جواب ہے، مگر ابھی سردست میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب ضرورت رہے گی بات کی جائے گی۔ ابھی اتنا بتلا رہا ہوں کہ وحی نے ہم کو یہ بتایا کہ انسان کے اندر روح ہے، وہ روح نکل جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ تو وہ روح کہاں جاتی ہے، اس کا پھر کیا ہوتا ہے؟ بدن تو ہم جانتے ہیں کہ یہ قبر کے گڑھوں میں چلا جاتا ہے، اور اگر یہ ہندوؤں کا ہے تو آگ میں ڈال دیتے ہیں، اور مجوسیوں کا ہے تو چیلوں کو کھلا دیتے ہیں، یہ تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن روح کہاں جاتی ہے تو عقل کے ذریعے یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی تھی، لہذا وحی کے ذریعے بتلایا گیا کہ سجین اور علیین دو جگہیں ہیں، یہاں پر روحیں رکھی جاتی ہیں۔ پھر ان کے ساتھ بہت سے کیفیتیں ہیں، بہت سے حالات ہیں، آپ کے ذہنوں میں سمجھتا ہوں گے، بس مجھے اتنا کہنا ہے روحیں کہاں جاتی ہیں یہ عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا تھا، عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ اچھا، انسان جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے پھر، یہ عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر وحی نے ہم کو بتلایا کہ انسان جو کچھ روح زمین پر رہ کر کرتا ہے، نیکی یا بدی، اس کے حساب سے قبر میں ماحول بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے آگے کا جو مرحلہ ہے وہاں پر اس کا حساب کتاب کر دیا جائے گا، اور اس سے آگے کا جو مرحلہ ہے وہاں پر اس کو رزلٹ دے دیا جائے گا۔ ان میں سے کوئی بھی بات عقل کے ذریعے معلوم نہیں کی جا سکتی تھی، وحی کے ذریعے معلوم کی جا سکتی تھی۔ اب آپ یہ بات سمجھیں کہ جب وحی کی ضرورت ہے تو آج کے زمانے میں یہ ایک بیماری عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اس لیے میں نے اس تذکرے کو چھیڑا ہے۔ کیا بیماری عام ہوتی چلی جا رہی ہے؟ آپ مجھے جواب دیں سائنٹیفکلی، آپ مجھے سائنس کے اعتبار سے بتائیں، آپ ہمیں یعنی لاجیکل جواب دیں، آپ ہمیں فلسفے کے اعتبار سے جواب دیں۔ یہ وبا بہت دنوں سے ہے، آج سینکڑوں سال ہو گئے، اور الحمدللہ
علماء اس کے اعتبار سے بھی جواب دیتے ہیں، مگر میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جواب کبھی بھی کافی نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی طبیعت کو مطمئن کر دیں، مگر یہ ناکارے ہیں۔ سائنس بدل جاتی ہے، لاجک بدل جاتی ہے، فلسفے بدل جاتے ہیں، اور آئے دن ہم ان کو بدلتا ہوا دیکھتے رہتے ہیں۔ چونکہ آپ لوگوں کی شاید وہ لائن نہیں ہے، اس لیے آپ کو محسوس نہیں ہوتا، مگر جو لوگ ان علوم کے حامل ہیں اور اس پر نظر رکھتے ہیں، آئے دن وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اصول بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ نقصان کیا ہو رہا ہے کہ علماء کی توہین کی جاتی ہے، ان کو گویا بیکورڈ کہنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایک اور نقصان ہو رہا ہے، پڑھا لکھا ان کو کہا جاتا ہے جن کو انگلش بولنی آتی ہو چاہے کچھ بھی نہ آتا ہو، وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، اور جنہوں نے کچھ فن سیکھ لیا، الیکٹریشین بن گئے، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، کچھ اور بن گئے، وہ بہت پڑھے لکھے ہیں۔ اور پڑھا لکھا کن کو کہا جاتا ہے؟ جو کسی کی نوکری کر لے، جاب، ملازمت، یہ سب نہایت ادنا درجے کی چیزیں ہیں۔ یہ کوئی مقصود نہیں ہونے چاہیے تھے، یہ کوئی معراج نہیں ہے، یہ نہایت ادنا درجے کی مجبوری کی چیزیں تھیں۔ لیکن آج زمانہ الٹ چکا ہے، ان چیزوں کو اوپر اٹھا دیا گیا ہے، اور جو صحیح معنی میں علم رکھتا ہے، جس کے پاس علوم ہے، وہ علوم جو اللہ نے نازل فرمائے تھے، وہ علوم جو نبی نے بانٹے تھے، وہ علوم جو صحابہ نے حاصل کیے تھے، اور پوری دنیا کو صحابہ کرام نے سجا کر رکھ دیا تھا، آج اگر وہ علوم کسی کے پاس ہے، ان علوم کے ذریعے وہ انصاف کو جانتا ہے، وہ اخلاق کو جانتا ہے، وہ نظام کو جانتا ہے، مگر اس کی ہمارے اپنے سماج میں، اپنے مسلمانوں کے درمیان کوئی قدر نہیں رہتی، اس لیے کہ اس کو وہ بہت پیچھے سمجھتے ہیں۔ ایسا ٹریٹ کیا جاتا ہے گویا وہ پڑھا لکھا ہی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ بیماری عام ہے۔ اور بتلاتا ہوں، اس کی وجہ سے ایک اور نقصان سامنے آنے لگا، وہ یہ کہ کالج کے لڑکے، اسکولوں کے لڑکے جب کسی اور نبی کی محنت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کا انکار کیا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنو اسرائیل کے نبی تھے، جو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، جنہوں نے بچپن میں 3 دن کی عمر میں گفتگو کی تھی، اور جو آسمان پر اٹھا لیے گئے، جو بیت الحم میں پیدا ہوئے تھے، مریم کے بیٹے تھے، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عیسیٰ دربھنگہ میں ہے۔ یہ کہا جاتا ہے وہ مہدی جو مدینے میں پیدا ہوں گے اور مکے میں ان کے ہاتھ پر مہدی ہونے کی بیعت ہوگی، وہ مہدی جن کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ مہدی جن کی بیعت کعبہ شریف کے پاس موسم حج میں کی جائے گی، وہ مہدی جن کے بیعت وہ علماء اور مشائخ کریں گے، جن کے ہاتھ پر کم از کم 300 لوگ بیعت ہوں گے، وہ مہدی جو اپنی مہدی ہونے کا انکار کریں گے کہ بھلا میں کیسے مہدی ہو سکتا ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، لیکن وہ علماء، وہ مشائخ جو اس وقت کے کتب و ابدال ہوں گے، وہ کہیں گے نہیں، ہم نے پہچان لیا، آپ مہدی ہیں، ہاتھ آگے بڑھائیں۔ وہ مہدی، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دربھنگہ میں ہے۔ اچھا، پھر ماننے والا مان کیسے جاتا ہے؟ اس کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو جو عالم علماء ہیں وہ مدرسے کی 4 دیواریوں میں ہیں، ان کو قرآن حدیث کے سوا آتا کیا ہے؟ قرآن حدیث میں بھی کیا آتا ہے؟ وہ نہ سائنٹیفکلی کچھ بتا سکتے ہیں، نہ لاجیکل کچھ بتا سکتے ہیں، نہ وہ طبی اعتبار سے کچھ بتا سکتے ہیں۔ وہ بیچارے کیا جانے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ لوگ، بس الف با تا سا جانتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھا سکتے ہیں، اذان دے سکتے ہیں، قرآن کے ترجمے کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کے جو راز ہے، قرآن کی جو گہرائیاں ہیں، قرآن نے جو گہری باتیں کی ہیں، یہ علماء نہیں جانتے۔ کون جانتا ہے؟ وہ سائنس جانتی ہے۔ ہم تمہیں سائنس کے اعتبار سے سمجھاتے ہیں دجال آ چکا ہے، ہم تمہیں سائنس کے اعتبار سے سمجھاتے ہیں مہدی آ چکے ہیں، ہم تمہیں سائنس کے اعتبار سے سمجھاتے ہیں عیسیٰ آ چکے ہیں، اور اگر تم نے ان کی پیروی نہیں کیا تو ناکام ہو جاؤ گے، نجات حاصل نہیں ہوگی۔ ہمارا بھولا والا نوجوان کیا سمجھتا ہے کہ بہت صحیح کہہ رہا ہے، بہت صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ علماء
یہ ان کے پاس اتنی عقلیں نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، ہم تمہیں لاجیکل دلیلیں دیتے ہیں، ہم تمہیں اور طرح کی جتنی ہوتی ہیں، میرے پاس وقت بہت کم ہے، وہ تمام دلائل دے کر عقل سے سمجھا دیتے ہیں کہ یہ علماء کچھ نہیں ہے، جو ہم بتلاتے ہیں وہ یہ بات بتلا ہی نہیں سکتے. اور بندہ ان کے ساتھ چلا جاتا ہے. بس اتنی بات سمجھانے کے لیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ جو باتیں وہ سمجھانے کے لیے لے گیا وہ عقل سے سمجھائی نہیں جا سکتے تھے. جو باتیں سمجھانے کے لیے وہ لے گیا اس کا تعلق عقل سے ہی نہیں تھا، اس کا تعلق وحی سے تھا. وحی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب باتیں بتلا دی. عیسیٰ کے بارے میں میں نے بتلایا، مہدی کے بارے میں نے بتلایا، اور دجال کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. جو وحی کے ذریعے بتلایا بس دجال ویسے ہی ہو سکتا ہے. ہم اپنی عقل کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے. ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اپنی عقل کو ضرور چھوڑ دیں گے. کیا ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے؟ کیا ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے؟ کیا قرآن یہی نہیں کہہ رہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی؟ کیا قرآن سیم یہی بات نہیں کہہ رہا ہے؟ بالکل یہی بات کہہ رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.